الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله تعالى بها درجات وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الشجعان. میرے محترم اور معزز سامعین و ناظرین، آدمی کو چاہیے کہ اپنی زبان کو بے لگام نہ چھوڑے، بلکہ اپنی زبان کی حفاظت کرے، اس لیے کہ بعض اوقات زبان سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جو چند ہی لمحات کے اندر دوست کو دشمن اور اپنے کو بیگانہ بنا دیتے ہیں۔ یہ زبان رب العالمین کی ایک عظیم نعمت ہے، اور اگر اس نعمت کا صحیح استعمال کیا جائے تو یہ انسان کو بلندی درجات تک پہنچانے کا سبب بنتی ہے اور اسے جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچا دیتی ہے، بیگانے کو اپنا اور دشمن کو دوست بنا دیتی ہے۔ اور اگر اس زبان کو صحیح استعمال نہ کیا جائے تو یہ زبان خسارے کا سبب بن جاتی ہے، اور پھر لمحہ بھر کے اندر کلمہ کفر زبان سے نکلنے کی وجہ سے انسان کو جہنم میں پہنچا دیتی ہے، دوست کو دشمن اور اپنے کو بیگانہ بنا دیتی ہے۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ بعض اوقات زبان سے ایسی بات نکالتا ہے لا یلقی لها بالا یرفع اللہ تعالی بها درجات، کہ اس بات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے خوش ہو جاتے ہیں، لیکن وہ بندہ اس حیثیت سے واقف نہیں ہوتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کے بدلے میں اس کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ تَعَالَى لا يلقي لها بالا يهوي بها في جہنم۔ فرمایا بعض اوقات بندہ زبان سے ایسی بات کہہ دیتا ہے جس سے اللہ رب العزت ناراض ہو جاتے ہیں،
اور بندہ اس سے واقف نہیں ہوتا، اور وہ بات اس انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا ہر عقل مند انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے، اپنی زبان کو صحیح استعمال کرے، پہلے تولے پھر بولے، یا خاموشی اختیار کر لے تاکہ بعد میں اسے ندامت نہ ہو۔ فرمایا زبان کی آفتیں بے شمار ہیں، اور نو کی زبان سے نکلنے والی باتیں اکثر و بیشتر بیہودہ اور لغو ہوتی ہیں، جن کا کہنا آسان ہوتا ہے، جو کہنے کے اندر بڑی بھلی معلوم ہوتی ہیں، لیکن بھلی اور بری کی تمیز اس زبان کو کیا ہوگی؟ اس لیے صرف خاموشی ہی وہ چیز ہے کہ جو انسان کو اس آفت سے نجات دلا سکتی ہے، اس آفت سے بچا سکتی ہے، اور ہمت اور دل کا مجتمع رہنا فرمایا اسی کے بدولت میسر ہو سکتا ہے۔ اس لیے جہاں تک ممکن ہو زبان کو خاموش رکھنے کی کوشش کی جائے، اور بات کرے تو بقدر ضرورت بات کرنے کی عادت ڈالی جائے۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کو چاہیے کہ اپنی زبان کو ہر قسم کے کلام سے روک کر کے رکھے، سوائے اس بات کے جس میں کوئی مصلحت ہو، اس لیے کہ بسا اوقات مباح کلام بھی انسان کو حرام یا مکروہ تک پہنچا دیتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اصبح ابن آدم فإن الآذاء تكفر اللسان وتقول اتق الله فينا فإن استقمت استقمنا وإن آوججت آوججنا۔ فرمایا جب انسان صبح کرتا ہے تو تمام اعضائے بدن عاجزی کرتے ہوئے زبان سے کہتے ہیں اتق اللہ فینا، اے زبان ہمارے معاملے میں اللہ تبارک و تعالی سے ڈر۔ کیوں؟ اس لیے کہ فإن استقمت استقمنا، کیونکہ ہمارا معاملہ تیرے ساتھ ہے، اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے۔ وَإِنْ آوَجَجْتَ آوَجَجْنَا، اگر تو ٹیڑھی ہو جائے گی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من صمت نجا، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خاموشی میں نجات ہے۔ ابو شریح خزائی فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان لائے یا تو وہ بھلی بات کہے یا خاموش رہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی بندے کو دیکھو کہ دنیا سے بے رغبتی اور کم گویائی اسے دی گئی ہے تو اس کے پاس رہا کرو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حکمت اور دانائی سے نوازا ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ خاموشی حکمت اور دانائی ہے، اور یہ کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان کی حقیقت تم اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ زبان کی حفاظت نہ کرو۔ اور ایک روایت میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنی زبان کو محفوظ رکھا اس کے عیوب محفوظ رہیں گے، اس کے عیوب پوشیدہ اور مخفی رہیں گے۔ ایک روایت میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ سلامتی سے رہے فرمایا اسے خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ حضرت عمر بن ذر کہتے ہیں کہ میرے والد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنایا
کہ اللہ تبارک و تعالی ہر بولنے والے کے قریب ہے، پس ہر بولنے والے کو چاہیے کہ اپنے رب سے ڈرے اور دیکھے کہ کیا کہہ رہا ہے، کیا بول رہا ہے، تاکہ کل قیامت کے دن رسوائی نہ ہو۔ عمران ابن حسین فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے لیے خاموشی کا مقام 60 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں یمن کی طرف گورنر بنا کر کے رخصت فرما رہے تھے تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی نصیحت فرما دیجیے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحتیں فرمائیں، تو ان نصیحتوں میں ایک نصیحت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح سے فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اطہر کو پکڑ کر فرمایا، کف علیک ھذا، اے معاذ اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ 3 مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کو دہرایا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ وَإِنَّا لَمُؤَاخِذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جو کچھ ہم بولتے ہیں ہمارے اس بول کے اوپر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سکلت کا امک وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا خَصَائِدَ أَلْسِنَتِهِمْ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معاذ تمہاری ماں تمہیں روئے، کیا لوگ دوزخ کی آگ میں اپنے چہرے کے بل زبان کے اسی بول کی وجہ سے نہیں گرتے؟ ایک موقع پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، میں تم کو ایسی عبادت جو آسان ہو اور بدن پر بہت ہی ہلکی ہو کیوں نہ بتاؤں؟ فرمایا، وہ خاموشی اور اچھے اخلاق ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ خاموشی سیکھو جیسے گفتگو کرنا سیکھتے ہو۔ خاموشی بلند اخلاق ہے، گفتگو کرنے سے زیادہ سننے کے حریص رہو، بلا فائدہ مت گفتگو کرو، بلا وجہ مت ہنسا کرو، اور بلا ضرورت یوں ہی کہیں مت جایا کرو۔ حضرت اسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان کو پکڑ کر کے کھینچ رہے ہیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، ما تصنع یا خلیفۃ رسول اللہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ قال ان ھذا اوردنی الموارد، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ زبان مجھے ہلاکت کی جگہوں پر لے گئی۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس شیء من الجسد الا وهو یشکو ضرب اللسان، اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا جسم کا ہر حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زبان کی تیزی کی شکایت کرتا ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کا ہنسنا زیادہ ہوگا اس کی ہیبت کم ہو جائے گی، اور جس کا مذاق زیادہ ہوگا اس کا وقار جاتا رہے گا۔ جس میں جو چیز زیادہ پائی جاتی ہے وہ اسی سے پہچانا جاتا ہے۔ جس کا کلام زائد ہوگا اس کی غلطیاں زیادہ ہوں گی، اس کی حیا کم ہو جائے گی، اور جس کی حیا کم ہوگی اس کا تقوی جاتا رہے گا، اور جس کا تقوی کم ہوگا میں اس کا دل مر جائے گا۔ امام بیقی فضیل بن عیاض
رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ مومن قلیل الکلام اور کثیر العمل ہوتا ہے، اور منافق بولتا زیادہ ہے، عمل کم کرتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چغل خوری نہ کرو، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم قیامت کے دن بدترین لوگوں میں سے ان کو پاؤ گے جو دو منہ رکھنے والے ہوں گے۔ ان کے پاس جائیں گے تو ان کی سی باتیں کہیں گے، اور ان کے پاس جائیں گے تو ان کی سی باتیں کہیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ ان کے منہ میں آگ کی دو زبانیں ہوں گی، اور میں کسی سے لغو بات سنے تو جواب دینے کے بجائے وہاں سے سلام کرتے ہوئے گزر جائیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفت بیان فرمائی ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہل لوگ تم سے مخاطب ہوں تو سلام کہتے ہوئے وہاں سے گزر جاؤ۔ اور میں کسی مسلمان کو برا نہ کہیں کہ مسلمان کو برا کہنا فسق ہے، اور مسلمان کو مارنا کفر ہے۔ اور میں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بدترین وہ لوگ ہوں گے جن کو لوگ ان کی برائی اور فحش گوئی کی وجہ سے ڈر کر کے چھوڑ دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا، لیس المؤمن بالطاعن ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذیء، میں نہ مومن تانا دیتا ہے، نہ لعن طعن کرتا ہے، نہ فحش بکتا ہے، اور نہ ہی مومن زبان دراز ہوتا ہے۔ فرمایا، خالق الناس بخلق حسن لا تکن کلبا علی الناس یہر، لوگوں سے اچھی اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، کتوں کی طرح لوگوں پر مت بھونکو۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے، لئن رمى رجلا بسهم احب الی من ان ارمیہ بلسانی لأن رمی اللسان لا یخطا، اگر میں کسی کو تیر سے زخمی کروں تو یہ میرے نزدیک اس سے بہتر ہے کہ کسی کو زبان سے زخمی کروں، کسی کی غیبت کروں، کیونکہ تیر مارنے میں احتمال ہے کہ شاید اس شخص کا نشانہ جگہ پہ نہ لگے، خطا ہو جائے، لیکن زبان کی باتوں کے خطا ہونے کا کوئی امکان نہیں، کہ زبان جب کسی شخص کی شکایت کرتی ہے، کسی شخص کے بارے میں بیان کرتی ہے، کسی شخص کے بارے میں الفاظ نکالتی ہے، تو اس کے الفاظ سیدھے جا کر کے اس پر پڑتے ہیں، اور زبان کے زخموں سے وہ انسان بچ نہیں سکتا۔ فرمایا کہ جو شخص زبان کو نہیں روکتا، لوگوں کی غیبتیں کرتا ہے، آخر کو وہ نادم بہت ہوتا ہے، لیکن اس کو ندامت فائدہ نہیں پہنچاتی۔ اور کیوں فائدہ نہیں پہنچاتی؟ اس لیے کہ جو غیبت زبان سے نکلی وہ لوٹ کر کے پھر نہیں آ سکتی۔ اس وجہ سے اللہ والے، عابد اور زاہد نیک لوگ فرمایا اپنی زبانوں کو لغویات سے بہت دور رکھتے تھے، اور سوائے ضروری بات کے کوئی بات نہیں کرتے تھے تاکہ انہیں ندامت نہ ہو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفا پر ایام حج میں لبیک پڑھتے تھے، اور اپنے نفس کو نصیحت کرتے تھے کہ اے نفس، قل خیرا تغنم واسکت عن شر تسلم من قبل ان تندم،
کہ تم کوئی بات شر کی نہ کہو، زبان سے اچھی بات کہو تاکہ بہرہ مند ہو، اور کوئی بات شر کی مثل غیبت اور گالی وغیرہ کے زبان سے مت نکالو تاکہ ندامت سے پہلے تجھے سلامتی نصیب ہو۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی راستے میں چلتے ہوئے ایک سور سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے خنزیر، سلامتی کے ساتھ چل۔ ہم سفروں نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، اس سور کو آپ نے ایسا کلمہ فرمایا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، انی اخاف ان اعود لسان المنطق بالسوء، میں اسے پسند نہیں کرتا کہ کسی کے حق میں بری بات زبان سے نکالوں، چاہے وہ سوری کیوں نہ۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سرہ ان یسلم فلیلزم الصمت، فرمایا جس شخص کو ندامت اور ہلاکت سے سلامتی منظور ہو، اسے چاہیے کہ وہ امور غیر ضروریات سے سکوت اختیار کرے، غیر ضروری باتوں سے اپنے آپ کو روکے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت لقمان حکیم ایک شخص کے غلام تھے۔ ایک روز حضرت لقمان حکیم کے مولا اور آقا نے حضرت لقمان سے کہا کہ ایک بکری ذبح کرو اور جو عضو اس کا عمدہ ترین ہو اس کو حاضر کرو۔ حضرت لقمان نے بکری ذبح کی اور بکری ذبح کرنے کے بعد اس کی زبان اور دل کو لے کر کے اپنے آقا اور مولا کے سامنے پیش کر دیا۔ دوسرے روز پھر حضرت لقمان کے مولا نے اسے کہا کہ آج بکری ذبح کرو اور بکری کے اندر جو بدترین عضو ہو اس کو پیش کرو۔ حضرت لقمان نے بکری ذبح کی اور دوسرے دن بھی وہی دو اعضاء زبان اور دل لے جا کر کے اپنے آقا اور مولا کے سامنے پیش کر دیے۔ حضرت لقمان کے آقا نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے، کہ جب میں نے تم سے یہ کہا کہ بہترین اور عمدہ اعضاء پیش کرو تو تم نے انہی دو اعضاء کو پیش کیا، اور بدترین اعضاء کا کہا تو تم نے پھر انہی دو اعضاء کو پیش کیا۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اگر زبان اور دل سلامت رہیں تو انسان سلامتی پاتا ہے، لیکن اگر دل میں اور زبان میں فساد آ جائے تو آدمی ہلاک ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہی دو اعضاء اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من وقع شر قبقبہ وذبذبہ ولقلقہ فقد وقع الشر کلہ، فرمایا جو شخص تین چیزوں کی بدی سے بچے گا گویا وہ تمام خرابی سے بچا۔ ایک قبقب یعنی پیٹ، کہ اگر آدمی پیٹ کی بدی سے بچے گا اور حرام لقمہ اپنے پیٹ کے اندر نہیں ڈالے گا، حرام غذا سے، حرام کھانے سے، حرام پینے سے بچے گا، تو وہ بہت بڑے اونچا مرتبے پہ پہنچ جائے گا۔ اور دوسرا ذبذب یعنی شرمگاہ، کہ اگر انسان اس کے شر سے بچے گا اور اپنے آپ کو گناہ سے، زنا وغیرہ سے بچائے گا تو نجات پا لے گا۔ اور تیسرا لقلق یعنی زبان، کہ جو اس کو صحیح استعمال کرے گا تو ایسا انسان جو ہے وہ نجات پا لے گا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا،
یا بنی من یصحب السوء، اے فرزند جو شخص برے لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا تو وہ لا یسلم، نجات نہیں پا سکے گا۔ اور فرمایا کہ جو شخص بری جگہ جائے گا تو وہ شخص متہم ہوگا، وہ تہمت سے نہیں بچ سکے گا، لوگوں کی نظروں میں ذلیل ہوگا۔ اور جو شخص اپنی زبان کو نہ روکے دنیا اور آخرت میں نادم ہوگا، اور دنیا اور آخرت کے اندر اسے ندامت اور خسرت اور افسوس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک روایت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کون سا فعل ہے جو نجات کا موجب؟ آپ نے فرمایا املک علیک لسانک، تو اپنی زبان کو روک، اس سے کوئی امر شرع مت نکال۔ اور فرمایا اپنے گھر میں بیٹھا رہے، ما سوی اللہ سے منقطع ہو کر اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہو، اور اپنے گناہوں پہ رویا کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ یہ 3 کام اگر تم کرو گے تو تم نجات پالو گے۔ فرمایا کہ ربیع ابن خیثم نے اپنی زبان کو بند کیا، ایک گوشہ تنہائی کا اختیار کر لیا، اور 20 برس تک انہوں نے کسی سے بات نہیں کی، اور جب بات بھی کی تو ہمیشہ اچھی بات کی۔ جس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ ہم یہ خبر ربیع ابن خیثم تک پہنچاتے ہیں، شاید کہ وہ کچھ بولیں۔ لوگوں نے یہ خبر جب ان تک پہنچائی تو ربیع نے یہ خبر سن کر کے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور فرمایا اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون۔ اے پروردگار، خالق آسمان اور زمین، عالم الغیب تو ہے، تو اپنے بندوں کے درمیان جن امور میں وہ اختلاف رکھتے ہیں انصاف کرنے والا ہے۔ اور فرمایا کہ اس کے سوا انہوں نے کوئی اور بات نہ کی، اور اپنے آپ کو عبادت کے اندر مشغول کر لیا۔ ایک روایت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صمت نجا، جس شخص نے خاموشی اختیار کی، جو چپ رہا، اپنی زبان کو خط الوسع، اس نے بات چیت کرنے سے روکے رکھا، تو ایسے شخص نے نجات پائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جوان سے فرمایا یا شاب ان وقیت سوء ثلاث فقد وقیت شر الشباب، اے جوان اگر تو زبان، شرمگاہ اور پیٹ کی شرارت سے بچے گا تو شر شباب سے بچے گا، ورنہ شر شباب سے تجھ کو نہایتی ضرر پہنچے گا۔ ہمیں انسان کی عمر کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک زمانہ انسان کی عمر کا بچپن کا ہے، جب تک آدمی بالغ نہیں ہوتا اس وقت تک اس کا عقل کا مرتبہ کامل نہیں ہوتا، اور دوسرا زمانہ جوانی کا، اور تیسرا زمانہ بڑھاپے کا ہے۔ ظاہر ہے کہ بڑھاپے کے اندر اللہ رب العزت کی عبادت نہیں ہو سکتی،
اور عبادت نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر قوت باقی نہیں رہتی. یہ وجہ نہیں ہوتی کہ قوت شہوانیاں اس کے اوپر غالب ہوتی ہیں، اس لیے کہ بڑھاپے کے اندر جب انسان پہنچتا ہے تو قوت شہوانیاں کم ہو جاتی ہیں، بھوک بھی مٹ جاتی ہے، زبان کی تراری بھی چلی جاتی ہے، لیکن بڑھاپے کی وجہ سے اس کی قوا کمزور ہوتے ہیں، اس کے بدن کے اندر سستی پیدا ہو جاتی ہے، ضعف آ جاتا ہے. وہ عبادت کرنا چاہتا بھی ہے لیکن عبادت کرنے کے اوپر قدرت نہیں رکھتا، اس لیے کہ اس کے بدن کی طاقت کم ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے بڑھاپے کے اندر اس سے عبادت نہیں ہو سکتی. رہا بچپن کا زمانہ تو فرمایا کہ زمانہ بچپن کے اندر بچہ عبادت کے قابل نہیں ہوتا. ایک تو نابالغ ہوتا ہے اور نابالغ ہونے کی وجہ سے بے عقل ہوتا ہے اور عبادت کی طرف راغب نہیں ہوتا، اور دوسرا اس وجہ سے کہ اس کے اوپر عبادت فرض نہیں ہوتی، وہ مکلف نہیں ہوتا. اب میں کہ رہا زمانہ جوانی کا تو یہ زمانہ عبادت کے قابل ہے، اس لیے کہ جوانی کے اندر انسان کے ہر عضو کے اندر قوت ہوتی ہے، جو کام کرنا چاہتا ہے کام کرنے کی اس کے اندر طاقت ہوتی ہے. لیکن جوانی کے زمانے کے اندر شیطان اس کے اوپر غالب ہوتا ہے اور انسان نفس امارہ کا تابع ہوتا ہے. اگر اس سے گناہ ہو جائے تو اس سے کوئی خیال نہیں ہوتا، غیبت ہو جائے تو اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی، اگر حرام مال آ جائے تو اس کو نہیں چھوڑتا. اس لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، نگاہ دار فرصت کے عالم دمی است، دمی پیش دانا بے از عالمی است. فرمایا فرصت کے وقت کو غنیمت جانو، اس لیے کہ عالم تمام ایک سانس کے برابر ہے اور عقل مند کے نزدیک ایک سانس سارے عالم سے بہتر ہے. اسی بات کو ایک دانا اور سمجھدار انسان نے فارسی زبان کے اندر یوں بیان کیا، فرمایا بکودک بازی بجوانی مستی بپیری سستی خدا را کے پرستی. فرمایا جب بچپن کا زمانہ ہوتا ہے تو انسان کھیل کود کے اندر مشغول ہوتا ہے، لڑکا پن اور بچپن میں کھیل کود کے اندر لگا رہتا ہے. جب جوانی آتی ہے تو مستی کے اندر ہوتا ہے، بپیری سستی، اور جب بڑھاپے میں پہنچتا ہے تو اب سستی اس کے مقدر بن جاتی ہے، کمزوری اس کے مقدر بن جاتی ہے. اب عبادت کرنا چاہتا بھی ہے تو عبادت نہیں کر سکتا. تو فرمایا کہ پھر خدا را کے پرستی، اگر بچپن کے اندر بھی غافل رہے، جوانی کے اندر بھی غافل رہے، بڑھاپے کے اندر سستی کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے عبادت نہ کر سکے، تو پھر کب خدا کی عبادت کرو گے؟ اگر لڑکا عبادت کر لے تو کچھ کمال نہیں، کیونکہ وہ لڑکا لوگوں کو دیکھ کر کے عبادت کرنے لگا. اس کو اللہ تبارک و تعالی نے قوت نفس عطا نہیں کی. اور بوڑھا اگر عبادت کرے تو محل تعجب نہیں، کیونکہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اب میں مرنے کے قریب ہوں، تو لاچار ہو کر کے، مجبور ہو کر کے وہ عبادت کے اندر مشغول ہونے لگتا ہے. لیکن اگر وہ شخص جوان ہے تو جوانی کے اندر اگر اس کے چہرے سے نورانیت عیاں ہوتی ہے،
باوجود غلبہ شیطان کے اگر وہ عبادت کے اندر مشغول ہوتا ہے، عبادت کی کثرت کرتا ہے، اعضاء کے شر سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، تو فرمایا کہ ایسا نوجوان ہے، ایسا انسان قابل مدح اور ثنا ہے، اور وہی انسان ہے کہ جو جوانی کی بدی سے، جس نے اپنے آپ کو بچا لیا، جس نے جوانی کے شر سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ لیکن اگر وہ جوانی کے شر سے اپنے آپ کو بچا نہ سکا تو پھر وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ اس لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جوانا راہ تات امروز گیر، جوانا راہ تات امروز گیر، کہ فردا جوانی نیا یز پیر۔ اے جوان، آج تا تو عبادت کر لے، اس لیے کہ کل بڑھاپے میں جوانی نہ رہے گی۔